اور چودھری نور الحسن صاحب، یہ میرے الفاظ نہیں چودھری نور الحسن صاحب نہیں ہے، یہ الفاظ وہ ہیں جو جناب عمران خان نے کہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے وزیر اعظم کے بھی اگر ٹیپ کرنا ہے تو ہونی چاہیے. اچھا چودھری نور الحسن صاحب یہ بتائیں نا کہ یہ بتائیں کہ اگر آپ اپنے گھر والوں سے فون پہ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ چاہیں گے کہ کسی کو بھی یہ اختیار ہو کہ آپ کو بتائے بغیر آپ کی گفتگو، نجی گفتگو سنیں؟ آپ خوش ہوں گے اس بات پہ؟ دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے. جو ایگزامپل ہے یہ رانگ ہے. ان لوگوں کی، عام لوگوں کی نہیں جاتی نہ ہوتی ہے. ان لوگوں کی جاتی ہے جن کے اوپر کوئی نہیں. آپ کے پاس اس کا کیا ایویڈنس ہے؟ کیونکہ دنیا بھر میں فون ٹیپنگ کے لیے مجسٹریٹ سے یا کسی عدالت سے باقاعدہ اجازت نامہ لینا ہوتا ہے. تو یہ جو اختیار ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ اس میں کسی مجسٹریٹ یا عدالت کی بھی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اس ملک میں ایک قانون لاگو ہے جس کو فیئر ٹرائل ایکٹ کہتے ہیں، اور جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ بھی لے چکی ہے کہ اس قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر فون ٹیپنگ ہو رہی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں، اس کے باوجود جو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کا کیا جاتا ہے. آپ نے کہا کہ جی آپ میرے گھر کی ہو رہی ہو، اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، کہیں انوالو ہوں کہیں غلط، تو مجھے میری ہونی چاہیے جو صحیح صورتحال ہے. بہرحال یہ غلط کام کا تو بات سننے کے بعد ہی پتہ چلے گا نا کہ بات غلط تھی یا کیا تھی جو آپ نے اپنے گھر والوں سے کی. تو جن کے اوپر شک ہوتا ہے ان کی جاتی ہے. ہاں، بات تو آپ نے عمران خان والی کی نا. پھر آپ میں اور عمران پی ٹی آئی میں بالکل میں نے کہا کہ میں عمران خان والی بات کہہ رہا ہوں. چلیں ثاقب بشیر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار نے بہت بڑا فیصلہ دیا ہے ابھی حال ہی میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو پی ٹی اے کے سربراہ ہیں، جو دوسرے دیگر ایف آئی اے کے شاید جن کو شوکاز نوٹس جاری کیا غلط بیانی پہ، ٹیلی فون کمپنیوں نے انکشاف کیا ہے کہ خفیہ نگرانی پہلے سے ہو رہی ہے. تو اب یہ جو قواعد میں تبدیلی کر دی گئی ہے، کیا اس سے جو قانون ہے فیئر ٹرائل ایکٹ کا وہ اس پہ یہ قواعد حاوی ہو سکتے ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے. ایک تو جو ہمارے دیکھنے سننے والے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیا تھا اس کے مطابق، کیلکولیشن کے مطابق 40 لاکھ جو موبائل ہیں ان کی موبائل ٹیپنگ، ان کی ریکارڈنگ وہ سن سکتے ہیں، ٹیپ کر سکتے ہیں، اور ان کے میسیجز تک ان کی رسائی پہلے سے ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے، اس لیے زیادہ پریشان نہ ہوں، یہ پہلے سے ہی معاملہ، مطلب یہ قواعد ہوتے ہیں نہ ہوتے یہ کام تو جاری تھا، روک تو آپ سکتے نہیں ہیں. تو وہ پورا ایک سسٹم جو ہے وہ لگا ہوا تھا. تو اب جو بات آئی ہے یہ جو سیکشن 54 ہے یہ پی ٹی اے کا، تو اس میں یہ اتھرائز کیا گیا ہے. تو اس میں اس کے تحت یہ اتھرائز تو کر سکتے ہیں. میں ابھی آرڈر پڑھ رہا تھا، لیکن لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو نا، قانون نافذ کرنے والوں کو اتھرائز کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ اس میں رولز نہیں بنے ہوئے ابھی تک کہ کیسے آپ نے یہ کرنا ہے. کیونکہ جو فیئر ٹرائل ایکٹ ہے اس میں تو ایک پورا پروسیس دیا ہوا ہے کہ آپ نے اگر کسی کی کال ٹیپ کرنی ہے تو آپ اس کا ایک تو مجاز افسر ہوگا کسی بھی خفیہ ادارے کا، وہ جو ایک کمیٹی ہوگی جو 6 ماہ میں اس کو ریویو کرے گی. اس میں سیکٹری دفاع، داخلہ اور بھی میرے خیال 2 سیکٹریز ہیں، تو وہ ریویو کرے گی. اور اس کے علاوہ وارنٹ اس کو لینے پڑیں گے، میرے خیال ہائی کورٹ کے یا مجسٹریٹ سے باقاعدہ وارنٹ لینے پڑیں گے کہ ہم جو ہے وہ فلاں بندے کی آڈیو ٹیپ کرنا چاہتے ہیں، وہ نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ یا کوئی ایشو ہے. تو اس میں جو ہے جو کمیونیکیشن ایکٹ ہے اس میں رولز نہیں بنے ہوئے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی یہ بتایا گیا. جسٹس بابر ستار نے جو آرڈر دیا ہے، ابھی فیصلہ تو نہیں آیا، آرڈر اس کو وفاقی حکومت نے چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ میں، اور ساتھ ہی یہ رولز میں امینڈمنٹ کر دی ہے. تو کیا وفاقی حکومت کا سپریم کورٹ میں کیس مضبوط ہوگا ان امینڈمنٹس کے ساتھ؟ اصل میں جو وفاقی حکومت ہے وہ پتہ نہیں کہاں پہ کھڑی تھی. فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں، جتنی ڈویژنز ہیں، جتنی منسٹریز ہیں، انکلوڈنگ اٹارنی جنرل آف پاکستان جو پہنچے ہیں ہائی کورٹ میں ان کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کو جب اتھارٹی نہیں دی ہوئی. اچھا. بعد میں جب پتہ چلا کہ وہ تو جب ٹیلی کام آپریٹرز آ کے بولے، انہوں نے کہا جی یہ تو پورا پی ٹی اے نے ہمیں کہا ہوا تھا، ہم نے خود خرچہ پورا کیا، سسٹم لگا کے دیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 2% ایک وقت میں ریئل ٹائم میں 2% ایکسیس ہے. اور پھر پوچھا گیا کہ آپ کو پتہ ہے کس کس کی، انہوں نے کہا ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس کس کی ایکسیس ہے اور کون کر رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے. بہرحال ان قواعد کے اندر شہباز شریف صاحب نے اپنی استطاعت کے مطابق ترمیم کر دیا، اور ان کے نزدیک شاید مسئلہ حل ہو گیا کہ کچھ قواعد میں ترمیم کر کے دوسرے بڑے مسائل کا بھی حل نکالا جا سکتا ہے. یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے. 2% ہے، یہ 40 لاکھ کا ہے. جی
40 لاکھ جی ٹوٹل یوزر ہیں پاکستان میں، موبائل یوزرز ہیں، یہ ان کا بنتا ہے۔ بہرحال چودھری صاحب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو ویسے بھی کوئی غلط کام نہیں کرتے۔ میں تو گھبراتا نہیں، میں جسٹ وانٹ ٹو نو کہ بھئی اچھی بات ہے، نوٹ کرنی چاہیے۔ چلے ٹھیک ہے۔ اچھا کوئکلی یہ بڑی اہم آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، چودھری صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ کے نون لیگ کے جو اسلام آباد سے کامیاب قرار دیے گئے امیدوار ہیں راجہ خرم نواز، انہوں نے آج ایک انکشاف کیا ہے کہ الیکشن ٹرائبونل نے ان سے فارم 45 جمع کرانے کا حکم دیا تھا، آج انہوں نے جمع کرا دیے۔ تو میں نے ان سے کچھ سوال کیا اور انہوں نے آج یہ انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے جو فارم 45 آج الیکشن ٹرائبونل میں جمع کرائے ہیں، ان میں بہت سے فارم 45 جو ہیں انہوں نے ان ریٹرننگ افسروں سے لے کے جمع کرائے ہیں یا ان کی تصدیق کر کے فوٹو کاپیاں جمع کرائی ہیں جو ریٹرننگ افسروں نے ان کو دیے ہیں۔ تو یہ فارم 45 تو پولنگ ایجنٹ کی طرف سے لیے جاتے ہیں اور وہی مصدقہ ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں خرم نواز نے کہا کیا، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ کے فارم 45 اور آر او کے فارم 47 ہوتے ہیں نا، تو فارم 47 تو آر او کے ہوتے ہیں، فارم 45 کس کے ہوتے ہیں یہ بتا دیں۔ کس کے ہوتے ہیں؟ فارم 45 پریزائڈنگ افسر پولنگ اسٹیشنوں کے ہوتے ہیں نا۔ نہیں تو آر او سے آپ نے کس لیے ٹیسٹ کروائے فارم 45 جو آپ نے اپنے ایجنٹوں سے؟ میری بات سنیں، جو سرٹیفائیڈ کاپی ہمیں ملے گی آج کی ڈیٹ کے اندر، جب بھی ہمیں چاہیے ہوگی، کسی کینڈیڈیٹ کو چاہیے ہوگی تو وہ آر او کے آفس۔ آپ نے آر او سے کیوں لیے؟ آپ کے اپنے ایجنٹوں کے فارم کدھر ہیں فارم 45؟ بالکل ہیں، وہ ہم نے جمع کروائے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ آدھے وہ ہیں آدھے آر او۔ یار میں یہ آپ کو کیوں بتاؤں کہ میں نے کتنے جمع کروائے ہیں؟ آپ کو انویسٹیگیشن آفیسر۔ تو جناب چودھری صاحب وہی فارم 45 جو ہیں کم پڑ گئے نون لیگ کے پاس کہ وہ جا کے ریٹرننگ افسروں سے مانگتی پھر رہی ہیں، آپ کے پولنگ ایجنٹوں نے نہیں دیے تھے آپ کو؟ دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ میرے مقابلے میں اجاز الحق کو جتوایا گیا۔ اچھا میں آپ کے خرم نواز صاحب کی بات کر رہا ہوں، یہ کیا آپ اپنے فارم 45 ریٹرننگ افسروں سے لیتے رہے؟ مجھے یہ بتائیں آپ نے کہاں سے فارم 45 لیے تھے؟ دیکھیں اب جو ہے نا، اب یہ بات بالکل ہی وہ اس کے الٹ ہے کہ وہ جو فارم 45 وہ لے رہے ہیں آج سے آپ کے بقول، تو وہ تو ان کے پاس ہونے چاہیے، اور ہمارے پاس صورتحال یہ ہے کہ ہمیں بھی 80 کے قریب فارم دیے ہی نہیں گئے، اور جن جو 80 کے قریب ہمیں آج تک فارم نہیں دیے گئے انہوں نے اسی میں انہوں نے اجاز الحق کو جتوا دیا۔ چلے ریکارڈ میرا کیس جو ہے ٹریبونل میں ہے اور وہاں پہ ایویڈنس ہم پیش کریں گے۔ جی سینیٹر زرکیٰ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ تو سینیٹر ہیں، آپ کو یہ فارم 45-47 کے جھگڑوں میں تو آپ پڑتی نہیں ہیں، مگر پھر بھی آپ کیا کہیں گے اس راجہ خرم نواز کے معاملے پر؟ دیکھیں جی ان کو تو چاہیے فارم 45 الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے لے۔ اب یہ کون پوچھے گا چیف الیکشن کمشنر سے کہ فارم 45 الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ہے ہی نہیں، ڈالے پھر نکال لیے پھر کچھ کرتے ہیں۔ پھر تو معاملات یہ ہیں کہ میں تو کہتی ہوں چیف الیکشن کمشنر کو کٹہرے میں لے کے آئے، کینیڈا سے ان کو واپس بلائیں، ان کی جو جائیدادیں ہیں وہ بھی واپس بلائیں، ان کو بولے حساب دیں۔ نہیں کینیڈا تو گئے نہیں، آپ کی خبر بڑی غلط ہے، مطلب یہ کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ تو نہیں ڈال دیا؟ نہیں گئے نہیں تو استغفار، گئے نہیں، چلے ان کی بیگم کو کہہ دیتے ہیں، وہ تو ویسے بھی بڑے اعلیٰ ان کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم فیملی کی طرف نہیں جائیں گے۔ I'm sorry زرکیٰ، ہم کسی کی فیملی پہ نہیں جا رہے۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ثاقب آپ کے خیال میں یہ جو راجہ خرم نواز کا موقف ہے کہ میں نے ریٹرننگ افسروں سے فارم 45 لے کے جمع کرائے ہیں، کیا الیکشن ٹرائبونل میں یہ قبول کیا جائے گی بات؟ نہیں یہ کہاں قبول ہو سکتا ہے، یہ تو جو فارم 45 ہیں وہ دینے ہی پریزائڈنگ افسر نے تھے، ریٹرننگ افسر کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ جو ریٹرننگ افسر ہے میرا خیال ہے اس سے بھی سوال ہوگا کہ آپ نے یہ تصدیق آپ کہاں کرتے رہے ہیں، آپ کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو پریزائڈنگ افسر کا کام تھا اور ان سے انہوں نے لینے تھے، اور وہ ایک پورا پروسیس طریقہ دیا ہوا ہے، تو یہ تو میرا نہیں خیال کہ ایکسیپٹ ہوں گے یہ الیکشن ٹرائبونل کے سامنے۔